خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے جیرمیہ سیریز کو سیکھ رہے ہیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس سلسلے کا آج 58واں پروگرام ہے۔ خداوند کے نام سے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کے لیے برکت کی، سلامتی کی دعا، خداوند کے خوف میں بڑھنے کی دعا، آپ کی فیڈ بیک کے لیے، کلام سے پیار کے لیے، میرے لیے دعاؤں کے لیے، تجاویز کے لیے، آپ کی قیمتی آراء کے لیے بہت شکریہ۔ عزیزو، آج ہم 33rd چیپٹر کو کنکلوڈ کریں گے اور 31st چیپٹر میں سے دیکھیں گے۔ جی، یہی وہ آرڈر ہے، یہی وہ ترتیب ہے۔ تو 33ویں باب میں ہم دیکھ رہے تھے خداوند کے غصے کے حوالے سے کہ ان کا غصہ جو ہے وہ راست ہے۔ اٹ از رائچس اینگر۔ وہ کوئی ہماری تباہی بربادی کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں کاٹنے اور چھانٹنے کے لیے ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا بھی کہ خداوند یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو، یہودا کو دوبارہ برکت دیں گے۔ اس حوالے سے جو ان کی بلیسنگ ہے، جو برکت ہے، ہم آج بھی دیکھتے ہیں وہ موجودہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اور ہم جیرمیہ 33:12 سے 18 میں پڑھتے ہیں، یرمیہ کے 33ویں باب 12 سے 18 آیت میں۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اس ویران جگہ اور اس کے سب شہروں میں جہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، پھر چرواہوں کے رہنے کے مکان ہوں گے جو اپنے گلوں کو بٹھائیں گے۔ کوہستان کے شہروں میں اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں اور بنیامین کے علاقوں میں اور یروشلم کی نواحی میں اور یہودا کے شہروں میں پھر گلے گننے والے کے ہاتھ کے نیچے سے گزریں گے۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ وہ نیک بات جو میں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے پوری کروں گا انہی ایام میں، اور اسی وقت میں داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا اور وہ ملک میں عدالت اور صداقت سے عمل کرے گا۔ خداوند آگے فرماتے ہیں 19ویں آیت سے آگے کہ پھر خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا۔ خداوند یوں فرماتا ہے، اگر تم میرا وہ عہد جو میں نے دن سے اور رات سے کیا توڑ سکو کہ دن اور رات اپنے اپنے وقت پر نہ ہو، تو میرا وہ عہد بھی جو میں نے اپنے خادم داؤد سے کیا ٹوٹ سکتا ہے کہ اس کے تخت پر بادشاہی کرنے کو بیٹا نہ ہو، اور وہ عہد بھی جو میں نے اپنے خدمت گزار لاوی کاہنوں سے کیا ہے۔ آمین۔ ہم خوبصورت خداوند کے کلام میں یہ بات دیکھتے ہیں، وہی کلام عزیزو جو آپ کے اور میرے پاس ہے، جو بائبل مقدس کی صورت میں ہے، کہ خداوند کا کلام بڑے ہی واضح ان ایمبیگوس وے میں کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ خداوند اسرائیل کو نہیں بھولا۔ بہت سے لوگ آج کل یہ تھیولوجی، ڈاکٹرن، مذہب کا یہ نیا چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خداوند نے اسرائیل کو ترک کر دیا، ہن تسی اسرائیل ہو۔ بھائی، آپ کو کلام گرافٹڈ انٹو اسرائیل کہتا ہے کہ اسرائیل میں آپ پیوند ہوئے ہیں۔ اصل زیتون اسرائیل ہی ہے، کیونکہ خداوند کہہ رہے ہیں میں اگر دن کو تم اور رات کو تم بند کر سکتے ہو کہ دن نہ ہو اور رات نہ ہو، تب اسرائیل سے میرا پیار ختم ہوگا، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ ایک شاندار مثال دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں۔ تو اگر آج ہماری زندگیوں میں دن ہوتے ہیں، رات ہوتے ہیں، تو بھائی خداوند کا عہد بھی قائم ہے۔ وہ اسرائیل کو، یہودا کو پیار کرتا ہے، اس کی جو چناؤ ہے، اس کی جو بلاہٹ ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ جیسے پولوس کہتے ہیں رومیو کے 11ویں باب میں کہ اگر کچھ لوگ بے وفا نکلیں تو اس سے خدا بے وفا نہیں بن سکتا، خدا وفاداری رہتا ہے۔ تو یہ جو ریپلیسمنٹ تھیولوجی ہے، ڈاکٹرن، جھوٹا مذہب کا چورن بیچا جاتا ہے کہ جناب اسرائیل کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے خدا کو اور آپ ہی سب کچھ ہیں، یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے، یہ بابلی ہے، بیبلونین ہے، ببلیکل نہیں ہے۔ دیکھیں، میں پھر خداوند کے کلام ہی سے یرمیہ کے 33ویں باب کی 23ویں آیت سے آگے پڑھتا ہوں۔ خداوند پھر اس کو کنفرم کرتے ہیں، جیرمیہ 33:23 آنورڈز۔ پھر خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جن دو گھرانوں کو خداوند نے چنا ان کو اس نے رد کر دیا؟ یوں وہ میرے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک وہ قوم ہی نہیں رہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر دن اور رات کے ساتھ میرا عہد نہ ہو، اور اگر میں نے آسمان اور زمین کا نظام مقرر نہ کیا ہو، تو میں یعقوب کی نسل کو اور اپنے خادم داؤد کی نسل کو رد کر دوں گا، تاکہ میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی نسل پر حکومت کرنے کے لیے اس کے فرزندوں میں سے کسی کو نہ لوں، بلکہ میں تو ان کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان پر رحم کروں گا۔ آمین۔ عزیزو،
دیکھیے کہ کیسی خوبصورتی سے خداوند اپنے کلام کی ریٹیفیکیشن کر رہے ہیں، اس کو پھر جنوں پنجابی کہندے نے پکا کر کے دس رہے نے۔ آپ کے چرچز میں آپ کے پادری صاحبان جو آپ کو اگر اس کے مخالف، اس کے برخلاف بات بتاتے ہیں تو وہ بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے چاہے وہ کسی بھی دنیاوی ڈاکٹرن کو استعمال کریں، بائبل کی آیتوں کو غلط طور پر کھینچیں گھسیٹیں، لیکن یہ آیات وہ ہمیشہ پڑھنے سے گریز کریں گے، یہ ریفرنسز ہمیشہ وہ پڑھنے سے گریز کریں گے۔ ایسے لوگوں کا تو بس نہیں چلتا کہ وہ بائبل میں سے ان آیات کو، ان کتابوں کو چاہے نکال پھینکے، کیونکہ یہ ان کے جھوٹ کے دھندے کے لیے، ان کے بزنسز کے لیے، ان کی مذہب کی ٹھیکے داریوں کے لیے بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ یہ وہ سچ ہے، یہ وہ آزادی ہے، یہ وہ مخلصی ہے جو خدا ان کا کلام دیتا ہے، یہ وہ ریئلائزیشن آف ٹروتھ ہے۔ سچائی کا سمجھ آنا جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اسی سچائی سے مینلی مشنز نے، ڈینومینیشنز نے، فرقوں نے، ان کے ہیڈز نے، تمام نے نہیں لیکن بتھیروں نے عوام کو، کلیسیا کو دور رکھا ہے۔ بائبل کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھیں بھی تو سرسری طور پر پڑھتے ہیں، سمجھ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ خداوند تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ کلام کو سیریسلی پڑھنے والے ہوں، اس میں آگے بڑھیں، ترقی کریں، اور خداوند کی مرضی سے واقف ہوں، اپنے پادری صاحب کی مرضی سے نہیں، اپنے ڈینومینیشن کے ہیڈ کی مرضی سے نہیں، بلکہ خداوند کی مرضی سے واقف ہوں، تاکہ خداوند سے برکت پانے والے ہوں، اس کے ساتھ محبت کے رشتے میں بندھنے والے ہوں۔ وہ جو آپ کے لیے باہیں کھولے کھڑا ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔ دیکھیں خداوند کتنی خوبصورتی سے بتا رہے ہیں کہ میں اپنی قوم کو اگر سزا دے بھی رہا ہوں، سینکشن کر بھی رہا ہوں، تو میں ان کو رد نہیں کر رہا، وہ میرے لوگ ہیں اور وہ واپس آئیں گے، میں ان کو لے کر آؤں گا، اسیری سے واپس لاؤں گا، ان کو سکھا سمجھا کے لاؤں گا۔ اور یہ اسیری ابھی بھی عزیزو ان لوگوں پر آئے گی جو خداوند سے، خداوند کے کلام سے، اس کے آئین احکام کی فرما برداری سے دور بھاگتے ہیں۔ میں بھی یرمیہ کی طرح، خداوند کے سچے خادموں کی طرح آپ کو یہ پیغام با آواز بلند دے رہا ہوں۔ اگر ہماری قوم خداوند سے، خداوند کے آئین احکام سے، اس کی حقیقتوں سے خائف رہے گی، اور میٹھی میٹھی باتیں اور شفا اور معجزات اور ونڈرفل تھنگز کو صرف دیکھتی رہے گی اور کلام کی حقیقتوں سے دور رہے گی، تو پھر خداوند کی جو سینکشنز ہیں ان سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ دیکھیے خداوند اپنے لوگوں سے پیار تو کرتا ہے، لیکن انہیں کاٹنا چھانٹنا بھی جانتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا، یہ اسیری جو آ رہی ہے بیبلون کے حوالے سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، بابلی جو لے کر آ رہے ہیں یہودا پر، اور اس سے پہلے اسور جو لے کر آیا اسرائیل پر، ناردرن ٹرائبز پر، افرایم پر، تو وہ ان کی سزا تھی، لیکن خدا ان کو واپس لانے کا پلان کرتے ہیں۔ خدا ان کا جو یہ غصہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ راست ہے، یہ بھلائی کے لیے ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اگر غصہ کرتے ہیں کہ وہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالیں، تو اس میں کہاں برائی ہے؟ اس میں کرتے ہوئے اگر آپ کسی بچے کو زور سے آگ کے پاس سے کھینچیں تو یہ کوئی برائی نہیں ہے، ایونچولی حتمی طور پر تو یہ آپ کے بچے کی بھلائی ہی ہے۔ تو 31ویں باب میں دیکھیے یرمیہ کے، جیرمیہ 31:1-3 میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں کہ خداوند فرماتا ہے، میں اس وقت اسرائیل کے سب گھرانوں کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میں سے جو لوگ تلوار سے بچے، جب وہ راحت کی تلاش میں گئے تو بیابان میں مقبول ٹھہرے۔ خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ شفقت، گریس، فضل، ہاللویہ۔ عزیزو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فضل تو پرانے عہد نامے میں ہے ہی نہیں، بڑی غلط سوچ، پھر وہی جھوٹ کا چورن، غلط ڈاکٹرن پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے فضل، شفقت، خداوند نہ صرف پرانے عہد نامے میں شفقت کرتا دکھائی دیتا ہے ہمیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بارہا یہ بتاتا ہے کہ وہ شفقت سے، عبرانی ورڈ خیسد، جس کو ہم اردو میں فضل یا شفقت کہتے ہیں، گریس کہتے ہیں انگلش میں، اس سے بھرا ہوا ہے اپنی قوم کے لیے۔ آپ میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ اس حقیقت سے واقف ہوں گے، کئیوں کے لیے نئی بات ہوگی، کئیوں کو یہ ایسا گھول کے پلایا ہوگا کہ بھائی پرانے عہد نامے میں تو فضل ہوتا ہی نہیں تھا،
فضل تو متی کے بعد شروع ہوا ہے، متی کی انجیل کے بعد، اور ان کے لیے یہ سچائیاں ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ آپ کسی اور سے بھی بات کریں گے غالباً تو وہ ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آنا بڑی مشکل ہوگا، لیکن یہ بائبل کی آیات ہیں، بائبل میں لکھا ہوا ہے، ہم کیسے اس سے روگردانی کریں، کیسے اس سے اپنی نظریں چھڑائیں۔ اور اسی لیے ہم ان تمام کتب کو، تمام بائبل کی جو بکس ہیں ان کو ترتیب سے سیکھ رہے ہیں، ان کی بائبل سٹڈی کرتے ہیں، پرانے اور نئے عہد نامے میں فرق نہیں کرتے بلکہ سیکھتے جا رہے ہیں، ریویلیشن میں سے بھی، رومیوں کے خط میں سے بھی، اعمال میں سے بھی جو نئے عہد نامے میں ہم نے سیکھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے پرانے عہد نامے کی کتابوں کو بھی سیکھا تاکہ ہم دیکھیں کہ حقیقتاً خداوند لا تبدیل ہے، اور جن کتابوں سے پادری صاحبان یا مذہب کے ٹھیکیدار جو اپنی روزی روٹی چلانا چاہتے ہیں وہ آپ کو دور رکھتے ہیں، تو آپ ان کو پڑھیں۔ اینڈ دیٹ از وائی وی آر گوئنگ تھرو جیرمیہ۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کے چرچز ہیں جن میں یرمیہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ دیکھیں کیسی خوبصورتی سے خداوند پھر کہتے ہیں 4 سے 6 آیات جیرمیہ 31، اے اسرائیل کی کماری، میں تجھے پھر آباد کروں گا اور تو آباد ہو جائے گی، تو پھر دف اٹھا کر آراستہ ہوگی اور خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی، تو پھر سامریہ کے پہاڑ پر طاقستان لگائے گی، باغ لگانے والے آئیں گے اور اس کا پھل کھائیں گے، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ افرائیم کی پہاڑیوں پر نگہبان پکاریں گے کہ اٹھو ہم صیون پر خداوند اپنے خدا کے حضور چلیں۔ بیوٹیفل ورسز، دیز آر ویری ہیوی ورسز، بڑے بھید چھپے ہوئے ہیں۔ ہم انہی آیات پر غور کریں عزیزو تو ہمیں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، لیکن کچھ ایک دو چیدہ باتیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تاکہ آپ خداوند کی پاک روح کی شادمانی سے، اس کے کلام کی روشنی سے سرشار ہوں، آپ کا جسم، آپ کی جان، آپ کی روح خداوند کی تعریف پکارے، اس کی حمد پکارے، اس کی جے جے کار کرے، کیونکہ لکھا ہے کہ سامریہ کے پہاڑ، صرف یہودا کے نہیں، اسرائیل کے علاقے، وہ علاقے جو اسرائیل میں تھے، ناردرن ٹرائبز میں تھے، ان پر بھی خداوند مہربان ہوگا۔ They will all come back۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ جب بیبیلونین کیپٹیوٹی سے میڈو پرشینز نے یا میڈو پرشینز نے، مادیو فارسیوں نے اسرائیل کے ایکچولی یہودا کے لوگوں کو آزاد کیا، تو وہ یہودا کے لوگ واپس آئے تھے یروشلم میں، لیکن جو اسرائیل تھا، جو 10 ٹرائبز تھے، افرائیم بھی جس کو کہتے ہیں، شمالی سلطنت جس کو کہتے ہیں، وہ تو بہت تتر بتر ہوئے تھے، ان کو لانے کا انتظام نہیں ہو سکا، وہ کبھی ٹکڑیوں کی صورت میں آتے تھے، لیکن اب آج کل ان دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ افریقہ میں ہے، چاہے وہ انڈیا میں ہے، چاہے وہ کسی اور دنیا کے کونے میں ہے، ڈی این اے پروفائلنگ ایسی زبردست ہو گئی ہے، خون سے پتہ چلتا ہے آپ کون سے اسرائیلی قبیلے کے ہیں، اور وہ اسرائیل کی گورنمنٹ ان کو واپس لا رہی ہے۔ تو آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہ خداوند کے کلام کی پروفیسی، نبوت پوری ہو رہی ہے کہ پہلے تو صرف یہودا سے لوگ جو گئے تھے اسیری میں وہ واپس آئے، لیکن اب پورے اسرائیل کے لوگ آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں۔ منسی کا ایک قبیلے کا حصہ ہمیں افریقہ میں ملا، کچھ انڈیا میں لوگ ملے افرائیم کے قبیلہ کے، اینڈ دس از ہیپننگ ایٹ اے ویری فاسٹ ریٹ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے شاید آپ کو علم بھی نہ ہوتا ہو، لیکن عزیزو میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں۔ لکھا ہے افرائیم کی پہاڑیوں پر نگہبان پکاریں گے کہ اٹھو ہم صیون پر خداوند اپنے خدا کے حضور چلے۔ ہم جب اسرائیل گئے، ہم ان پہاڑیوں پر گئے، ہم نے خداوند کی تعریف گائی، اور نگہبان کے لیے بڑا خوبصورت ورڈ ہے عبرانی میں، یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ نگہبان پکاریں گے، دوز ہو آر واچرز، دوز ہو آر کیپرز، دوز ہو آر پروٹیکٹرز، وہ پکاریں گے۔ عبرانی میں یہ ورڈ ہے نوتسریم۔ آپ بلو لیٹر بائبل یا کیو بائبل کوئی بھی ٹول یوز کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے نوتسریم، اور نوتسریم آج کل آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، نوتسریم کا مطلب ہے وہ جو مسیح کو، یسوع المسیح کو ماننے والے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع المسیح کو ماننے والوں کو ہم اعمال کی کتاب میں ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ ناصری کہا جاتا تھا، ناصریوں کا فرقہ، کیونکہ یسوع مسیح کہاں سے تھا؟ ناصرت سے تھا۔ بے شک وہ بیت لحم میں پیدا ہوا، لیکن جب وہ مصر سے واپس آئے تو وہ ناصرت میں رہے، اور اسی لیے اسے یسوع مسیح ناصری کہتے ہیں، یشوع مشیاخ آف نازرت۔ تو عزیزو یہاں پہ جو نوتسریم لکھا ہوا ہے وہ فرقہ تھا یہودیوں کا جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا تو اسے ناصری کہتے تھے اعمال کی کتاب میں، اور اب
تو مسیحوں کو بھی نوتسریم کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیسی خوبصورت بات ہے ان مسیحوں کے حوالے سے بھی جو کلام کی حقیقتوں کو سمجھ رہے ہیں، اسرائیل کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، اسرائیل کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ وہ یسوع المسیح کو قبول کر لیں، اسے پہچان لیں۔ ہم اپنے منجی کے لیے جتنا بھی شکر کریں عزیزو وہ کم ہے، اس کا کلام بڑا خوبصورت ہے، ہم اس حوالے سے اور بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں جس نے میری اور آپ کی خاطر صلیب اٹھائی اور ہمیں اس زیتون میں شامل کیا جو اس کا گھرانہ تھا، جن پر وہ رحم کرتا ہے، اور اس نے مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر رحم کیا ہے، فضل کیا ہے، شفقت دکھائی ہے۔ خدا ان کا شکر ہو۔ آپ کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا۔ خدا آپ کو آج کے کلام سے، پروگرام سے برکت دے۔ آمین۔